أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. آج ہم اس آیت کی مختصر الفاظ میں تشریح کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے، اور پھر ہم سب کو، تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا، لفظ رائنا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واضح نصیحت کرتے، اور صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ دوبارہ پوچھنے کے لیے عرض کرتے کہ رائنا، کہ ہماری رعایت فرمائیں یا رسول اللہ، یعنی اس کو دوبارہ دہرا دیں، اس بات کو دوبارہ سمجھا دیں. اور یہودی جو ہے شرارت کے لیے یہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے اور کہتے کہ رائنا. یہ عربی زبان، رائنا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں اس کا معنی ہے رعایت کیجئے، یعنی اس کو دہرا دیجئے یا ہمارا خیال کیجئے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں، اس کو دوبارہ دہرا دیں. جبکہ عبرانی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ بد دعا کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لفظ بولتے رائنا، تو وہ ان کا مطلب تو یہی ہوتا، وہ عربی زبان تھی تو عربی کا مطلب دعا ہے، تو اب یہی مراد لیتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے. لیکن یہودی جو ہے جب یہ لفظ استعمال کرتے تو اس سے مراد وہ بد دعا لیتے، اس سے مراد بد دعا لیتے. اور ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہودیوں کی زبان سے وہ واقف تھے، تو انہوں نے سنا، محسوس کر لیا کہ یہودی جب رائنا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تو پھر آپس میں ہنستے. انہوں نے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بد دعا لیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ کے لیے میرے پیغمبر کے لیے لفظ رائنا تم نے نہیں بولنا، اگر تم نے استعمال کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. وہ یہودی آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو رائنا لفظ بولتے ہو، اگر ہم نے بول لیا تو اس میں کیا حرج ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، لا تقولو، نہ تم کہو، نہ تم بولو رائنا کا لفظ، تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولو، بلکہ تم کہو انظرنا کا لفظ، کہ رائنا کی جگہ تم انظرنا کا لفظ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے. انظرنا کا مطلب ہے دیکھیے ہماری طرف. یہاں اس کا مفہوم وہی مراد لیں گے کہ ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیں. دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو انظرنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی اب مطلب یہ ہوا کہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہو، دوسرے کے ساتھ مشابت رکھتا ہو، اور جس سے بگاڑ کا خطرہ پیدا ہو سکے، کوئی اس کا الٹ معنی لے سکے. اس لیے انسان کو بات جو ہے وہ کلیئر کرنی چاہیے، صاف صاف. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم بات کرو تو وقولو قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. تو یہاں بھی رب العالمین نے فرمایا انظرنا واسمعوا، کہ آپ فرمایا انظرنا کا لفظ ہے میرے صحابہ، تم انظرنا کا لفظ بولے اور رائنا کو چھوڑ دیں. واسمعوا،
تو یہاں اللہ تعالی نے پھر اس آیت کو نازل کر کے یہودیوں کی اس شرارت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ وہ یہ شرارت کرتے ہیں۔ وَاسْمَعُوا، آگے اللہ نے فرمایا کہ خوب سن لو، سب سے کہہ دیا کہ یہ سن لو، کیا سنیں؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں دردناک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بعض دفعہ قرآن میں ہوئے عذاب مہین، تو یہاں عذاب علیم کہ دردناک عذاب ہے۔ یہاں یوں سمجھے کہ ایک کپڑا ہو، اس کو کانٹوں والی چیز کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑا صحیح سالم واپس نہیں آئے گا، اس کے جو دھاگے وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اسی طرح انسان کو تکلیف دی جائے، پہلے اس کے فنگرز کاٹی جائیں، اس کے بازو کاٹے جائیں، پھر اس طرح اس کو تکلیف دی جائے، تو یہ ایسے ہوتا ہے دردناک عذاب۔ تو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مزید اس کی وضاحت جو ہے نیکسٹ آیت میں آ رہی ہے، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کا ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ دوسری بات دوستوں نے یہ کوشچن کیا کہ یا ایہا الذین آمنو لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض جگہ یا ایہا الناس استعمال ہوا ہے۔ میں آلریڈی پہلے ہی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا ایہا الذین آمنو کو جو لفظ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ جو قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو سے پکارا، اور وہاں زیادہ تر احکام نازل ہوئے کہ اے ایمان والوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، تو وہاں احکام نازل ہوئے ہیں۔ جب آپ مکہ میں تھے تو یا ایہا الناس، وہاں اے لوگوں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اور وہاں زیادہ تر عقیدے کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ نبوت والی زندگی مکہ میں گزاری، وہاں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر جو محنت کی وہ عقیدے کی محنت کی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اہل مکہ جو ہے وہ بت پرست تھے، اور خود بیت اللہ کے اندر جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اتباع کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اب اتباع کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ ایک صحابی نبی نے بھی تو ہیں، اب جس نے وہ دیدار تو نہیں کر سکتے، نبی نے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں اتباع کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل جائے تو ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی اتنی عظمت رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔